صرف ایک مثال دوں گا کہ اللہ نے شیطان کو نکالا تھا، آدم کو بھیجا تھا۔ جسے بھیجا جاتا ہے اور جسے نکالا جاتا ہے، ان بچوں سے کہہ رہا ہوں، ان دونوں میں فرق ہے۔ جسے بھیجا جاتا ہے اس کے آنے کا انتظار ہوتا ہے، اور جسے نکالا جاتا ہے اس کی شکل بھی دیکھنے کو تیار ہے۔ جسے بھیجا جاتا ہے، یہ بھیجا جانا خود دلیل ہے کہ اس میں قابلیت ہے، صلاحیت ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ نکالنا دلیل ہے کہ یہ نااہل ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے بارگاہ سے نکالا ہے شیطان کو، اور اولیاء الہی نے نکالا ہے اپنی محفلوں سے۔ ہمیں اب ڈھونڈنا انہیں جنہیں قریب بلایا گیا ہو، اور انہی کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دینا ہے۔ تو اللہ لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، بالتحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے۔ تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ تھوڑی دیر میرے ساتھ سنیے گا۔ ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے اپنی آیات کے ساتھ، یعنی اللہ حضرت موسیٰ کو مبعوث کر رہا ہے، اللہ نے وہاں سے بھیجا ہے۔ ہمارے رسول، ہمارے نبی رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، جو کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، میری رسالت پر وہ گواہ ہے۔ یعنی وہاں سے آنا، جہاں وہاں سے بھیجا جانا ایک بہت عظیم مرحلہ ہے، وہاں سے بھیجے جانے والے کی گواہی اور ثبوت اور شہادت بھی ایک بڑی امتیازی کیفیت ہے۔ نبی کو اللہ نے بھیجا ہے، کوئی گواہ ہے اس بات پر؟ اللہ کہہ رہا ہے میں خود گواہ ہوں۔ نبی کو اللہ نے وہاں سے بھیجا ہے، کوئی گواہ ہے اس پر؟ اللہ کہہ رہا ہے وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، وہ نبی کی نبوت پر گواہ ہے، سرکار کی رسالت پر گواہ ہے۔ اب یا تو نام تم بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، یا ہم ممبر لگائے بیٹھے اسی لیے ہے ہوشیاری کا۔ اللہ نبی کی رسالت پر گواہ۔ گفتگو یہ ہے کہ اللہ ان ہستیوں کو وہاں سے بھیجتا ہے، یہ یہاں کے نہیں ہیں۔ حضرت آدم زمین کے رہائشی نہیں تھے، حضرت موسیٰ زمین کے رہنے والے نہیں تھے، سرکار دو جہاں زمین کے رہنے والے نہیں تھے۔ توجہ چاہوں گا، یہ وہاں سے بھیجے گئے ہیں، یہ یہاں کے نہیں ہیں، ان کا وطن زمین نہیں ہے، ان کا وطن زمین نہیں ہے۔ مجھے اب ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ ان کا معراج پہ جانا کتنا کمال تھا، میرے نزدیک اس سے بڑا کمال زمین پہ رہنا تھا۔ جو عادی نہ ہو، صلوات پڑھیں اور نبی اور آل جو یہاں کا رہنے والا نہ ہو۔ آپ ذرا 2 دن میرپور خاص کا رہنے والا ذرا مثلاً جا کے سبی میں 2 دن رہ کر آئے، اس کا دل نہیں لگے گا، وہ ماحول نہیں ہے، وہ جگہ نہیں ہے، وہ دوست نہیں ہے، وہ احباب نہیں ہے، وہ ملنے والے نہیں ہیں، وہ جاننے والے نہیں ہیں، وہاں کھانا ویسا نہیں مل رہا جیسا ہم اپنے گھر میں کھاتے ہیں۔ انسان اپنی جگہ سے مانوس ہو جاتا ہے۔ نبی مکرم کی جگہ زمین نہیں تھی، یعنی وہاں سے یہاں آئے ہیں، اور یہاں سے وہاں بھی گئے ہیں، جسے معراج کہتے ہیں۔ اب وہاں سے یہاں آنے کو ابدیت کہا جاتا ہے، اور یہاں سے وہاں جانے کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو وہ رسالت اور ابدیت اور معراج کی کیفیات سے گزرنے والی ذات۔ اب یہ وہاں سے بھیجے گئے ہیں، وہاں سے بھیجے گئے ہیں، اور دلیل کیا ہے کہ یہ وہاں سے بھیجے گئے ہیں؟ میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کر میری بات منتقل ہو جائے، اور وہ بات یہ ہے کہ نبی کو اللہ نے بھیجا ہے، اس پر گواہ کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں خود گواہ ہوں، اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ سورہ رعد ہے، یہ 43ویں آیت ہے۔ اللہ نے بھیجا ہے تو وہ تو گواہ بننے، جس نے بھیجا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے بھیجا ہے، تو اور گواہی کیا چاہیے؟ وہ خود کہہ رہا ہے میں نے بھیجا ہے، تو اللہ تو بھیجنے والا ہے، اس لیے گواہ ہے۔ یہ عالم الکتاب کون ہے جس نے بھیجتے ہوئے بھیجنے کے مرحلے میں دیکھا ہو؟ اب میں اپنے مدعا کے اوپر ایک دلیل دے رہا ہوں۔ میرے مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں سمعت رنۃ حین نزل الوحی، میں نے قرآن نازل ہوتے ہوئے چیخ کے رونے کی آواز سنی، کسی کے چیخ کے رونے کی آواز میں نے سنی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ما ھذہ الرنہ، یہ رونے کی آواز کس کی ہے؟ یہ کون بل بلا رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا ھذا شیطان، یا علی یہ شیطان ہے جو مجھ پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور روتا ہے۔ یہ کہہ کر میرے مولا نبی نے مولا علی سے فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع وترى ما ارى ولست بنبی، یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، فرق یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو۔ اب وہ جو نبی پر اترنے والی وحی کو سنتا ہو، وہ آنے
آنے والے فرشتوں کو دیکھتا ہو، وہ شیطان کی آواز بلبلانے کی سنتا ہو، وہ وہی ہے کہ جو نبی کی رسالت پر گواہ ہو۔ سرکار نبی ہیں، کون گواہی دے رہا ہے؟ انہوں نے آ کے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ سب سے بڑا وجود جو نبی کی نبوت پر گواہ وہ اللہ کا وجود ہے، اور پھر مولا علی کا وجود۔ اب میں ایک حدیث دے رہا ہوں آپ کو جملہ، ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ، علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے۔ علی مولا میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی مولا اللہ میں گم ہو گئے۔ جب علی میں ہم گم ہو جائیں گے تو علی کے علاوہ ہمیں نظر کیا آئے گا؟ فلسفہ یہ ہے، سوائے مولا علی کے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ایک طبقہ ہے جو میرے اس جملے کے اوپر اعتراض کرے گا کہ آپ کیوں انکار کر رہے ہیں اور کسی اور کا؟ ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی علی کے برابر میں آ کے بیٹھے گا تو انکار کریں گے، جو پیچھے چلے گا تو ہم علی کی وجہ سے مانیں گے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ آیت کا پہلا حصہ ابھی میرے اعتبار سے مکمل نہیں ہوا، لیکن میں بحث کو ایک منزل تک لے جانے کے لیے آیت کے دوسرے حصے پر غور کر رہا ہوں۔ لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، اور بے تحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے اپنی آیات کے ساتھ۔ جی، اپنی آیات کے ساتھ ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے، یعنی صرف بھیج نہیں دیا، صرف بھیج نہیں دیا، وسائل دے کر بھیجا ہے، اہتمام کر کے بھیجا ہے، سہولتیں دے کر بھیجا ہے، صباحیاں دے کر بھیجا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بھیج دیا خالی ہاتھ بھیج دیا، میدان میں بھیجا ہے، تیار کر کے بھیجا ہے، اپنی آیات کے ساتھ بھیجا ہے۔ آپ بھی اگر کسی کو بھیجیں اپنے کسی کام کے لیے، وہ کہے گا جی کہاں؟ کہا جی حیدرآباد سے ذرا شام تک ہی کام کر کے آ جاؤ، تو وہ پوچھے گا جاؤں گا کیسے؟ کہا چلو گاڑی لے لو۔ آپ گاڑی دیں گے تو وہ حیدرآباد سے واپس آئے گا۔ یعنی بھیجنا ہی کافی نہیں ہوتا، وسائل بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ بغیر وسائل فراہم کیے ہوئے عزیزان گرامی کام آگے نہیں بڑھتے۔ مولانا قبلہ نے بچوں کے مدرسے کا یہاں بہت عمدہ اہتمام کیا ہوا ہے۔ مجھے کچھ اس کلپس آ رہے ہوتے ہیں، کچھ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ بچے قرآن و دینیات پڑھ رہے ہوتے ہیں مولانا کی زیر سرپرستی، اور دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے مولانا سے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے اور اگر خود انہوں نے یہ چاہا ہے تو یہ بغیر وسائل کا نہیں ہوگا، اور وسائل ہمیشہ مادی نہیں ہوتے، کبھی تو آپ کی توجہ ہی ایک بہت بڑا وسیلہ ہوتا ہے۔ لوگ، علاقے کے لوگ، شہر کے لوگ توجہ کر رہے ہیں کہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہے، بچوں کو گفٹس دن ملنا شروع ہو، بچوں کی حوصلہ افزائی ہو، تو آج اگر 50 بچے ہیں تو کل 100 ہو جائیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اگر کسی کو کسی کام پہ بھیجا جائے اور وسائل نہ دیے جائے، اب عزیزان گرامی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ کو آیات کے ساتھ بھیجا ہے، سجا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے موسیٰ کو سجا کر بھیجا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی آیتیں لے کر آئے تو کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہمارے نبی ان پڑھ تھے؟ ہمارے نبی سے مفضول نبی حضرت موسیٰ ہیں، ہمارے نبی حضرت موسیٰ سے افضل نبی ہیں۔ تو موسیٰ کو تیار کر کے بھیجے جائیں، اور امت مصطفیٰ یہ کہہ رہی ہو کہ نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ ہمارے ہاں تو کسی کو لکھنا نہ آئے تو نوکری دینا تو دور کی بات، صلوات پڑھنا محمد۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں بھائی، محفل نہیں پڑھ رہا، ورنہ میں ایک مزاح بھی یہاں کر دیتا کہ اگر کسی کو لکھنا نہ آ رہا ہو تو نوکری دینا تو دور کی بات ہے، کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا۔ جی بڑا خوبصورت ہے، بہت خاندانی ہے، ماں باپ ایسے، پیسہ تو کیا برس رہا ہے، اتنا پیسہ ہے، مگر اسے اپنا نام لکھنا نہیں آتا۔ کوئی شریف آدمی اپنی بیٹی نہیں دے گا، جسے لکھنا نہ آتا ہو کوئی شریف آدمی اپنی بچی اس شخص کو نہیں دے گا۔ یہ امت کیا کہہ رہی ہے کہ نبی کو لکھنا نہیں آتا؟ سرکار دو جہاں کے بارے میں یہ سوچنا، یہ جہاں توہین رسالت ہے، عجیب بات نہیں ہے۔ ریلیاں نکالتے ہیں توہین رسالت کی، اور سب سے زیادہ توہین رسالت اسی ملا کے پاس ہے۔ بھائی تم کیسے کہہ رہے ہو کہ انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا؟ جس کو پڑھ کر لوگ مفتی بن جائیں، جس کو سمجھ کے لوگ فقیہ بن جائیں، جو خود اللہ کا قلم ہو، اسے قلم چلانا کیسے نہیں آیا؟ اللہ نے نبی کو اپنا قلم بولا ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ قسم ہے، نون قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو اس قلم سے لکھی جاتی ہیں۔
وہ قلم کون سا ہے جس سے اللہ نے سطریں لکھی ہے؟ لکھنے والا اللہ ہے، قلم مصطفیٰ کو کہا جاتا ہے، اور جتنی مخلوق ہے وہ اللہ کی سطریں ہیں۔ برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند سے بلند تر نعرہ صلوات۔ تیاری کے ساتھ بھیجنے کی بات ہو رہی ہے، اللہ وہاں سے تیاری کے ساتھ بھیجتا ہے، علم دے کر بھیجے گا، سخاوت دے کر بھیجے گا، شجاعت دے کر بھیجے گا۔ کہ کیسے ممکن ہے اللہ کا بھیجا ہوا ہو اور معاذ اللہ وہ ڈر جاتا ہو، وہ ڈر جاتا ہو؟ وہ نہیں ڈرے گا، اس کے ساتھ امت کھڑی ہو یا وہ تنہا کھڑا ہو، وہ دشمن کے سامنے ایسے ہی بولے گا جیسے کوئی مجمع میں بولتا ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں، وہ شجاع بنا کر بھیجا جائے گا، وہ سخی بنا کر، کیونکہ جب اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے تو اللہ کے مخلوق کس کے پاس جائے گی؟ اللہ کی مخلوق اسی کے پاس جائے گی، تو وہ جب دے نہیں سکتا تو بھیجا گیا کیسے؟ تو اب وہ ایسا ہونا چاہیے جو دے سکتا ہو، سخی ہو، وہ شجاع بھی ہوگا، وہ سخی بھی ہوگا، وہ عالم بھی ہوگا، ایسا ہی ہے، وہ قدرت بھی رکھتا ہوگا۔ یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور وہ یہ نہیں کر سکتے اور یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، تو یہ اللہ کی طرف سے کیسے بھیجے گئے؟ اللہ اکبر، جو اللہ کی طرف سے بھیجا جائے گا وہ قدرت بھی رکھتا ہو۔ اب جملہ ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو، مولا علی نے 2 انگلیوں سے باب خیبر اٹھایا اور یہ کہہ کر امت کو سمجھایا، میں نے باب خیبر ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ، میں نے باب خیبر قوت جسمانیہ سے نہیں اٹھاڑا، بل بقوت رحمانیہ، میں نے قدرت الہیہ سے باب خیبر کو اٹھاڑا۔ تو مجھے پیر کو خاص میں یہ جملہ کہنے دیجیے نا، جس کے وجود میں قدرت الہی اٹھانے سے علی کا ہے۔